سلطان احمد اول اپنے والد کی وفات کے بعد اس وقت تخت نشین ہوئے جبکہ عمر صرف 14 برس تھی۔ عثمانی سلاطین میں اس سے قبل اتنی کم عمری میں کوئی شخص تخت نشین نہیں ہوا تھا۔ مملکت کے حالات نگفتہ تھے، ایک تو اس وجہ سے کہ یورپ میں آسٹریا اور ایشیا میں ایران سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا، اور دوسری طرف اس وجہ سے کہ داخلی شورشوں سے نمٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ سلطان احمد نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جو ان کے باپ نے شروع کیا تھا، یعنی جنگی تیاریوں پر خصوصی توجہ دی۔ آسٹریا اور یورپی ملکوں سے جنگ۔ سلطان احمد نے لالا محمد پاشا کو صدر اعظم یمشجی حسن پاشا کا نائب مقرر کیا، جو کہ آسٹریا میں جہاد کرنے والی فوج کا سپہ سالار تھا۔ لالا محمد پاشا ایک بہترین سپہ سالار تھے۔ انہوں نے عثمانی لشکروں کی تقویت کے خصوصی اہتمام کیے اور استراغون کے قلعے کو فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ افلاق، بغدانی اور اردل کے خلاف بھی جنگ آزما ہوا، لیکن بوجوا ان سے صلح کر لی۔ جب لالا پاشا کا وصال ہوا تو قبوجی مراد پاشا صدر اعظم مقرر ہوئے، جو پہلے لشکر کے ایک حصے کے کمانڈر تھے۔ عثمانی لشکروں کو آسٹریا کو شکست دینے میں کامیابی ہوئی اور انہوں نے یانق، استراغون اور بلغراد وغیرہ شہر ان سے واپس لے لیے۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کو ہنگری کے مقابلے میں بھی فتح حاصل ہوئی اور یہاں بھی آسٹریا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے کچھ عرصے بعد آسٹریا نے عثمانیوں سے صلح کر لی اور 2000 سونے کے ڈوقیہ بطور جزیہ دینے کی حامی بھر لی، اور اس طرح ہنگری کا علاقہ دولت عثمانیہ کے زیر نگی آ گیا۔ ایک عرصے تک عثمانی جہاز، ہسپانیہ کی فوج، مقدس یونا کے مالٹا میں مقیم گھوڑے سواروں اور اٹلی کی امارات کے جہازوں سے برسر پیکار رہے، اور جان بین کے درمیان فتح و شکست کا سلسلہ جاری رہا۔ مراعات کی تجدید۔ دولت عثمانیہ نے فرانس کو نئی مراعات دینے کا اعلان کیا، اسی طرح انگلستان کو بھی نئی مراعات دی گئی۔ ان کے علاوہ پولینڈ کے ساتھ بھی اتفاق ہو گیا، جس کی روح سے سلطنت عثمانیہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ قراقرم کے تاتاریوں کو پولینڈ پر حملہ کرنے سے روکیں اور پولینڈ دولت عثمانیہ پر قازاق کے حملوں کا جواب دے۔ ہالینڈ نے بھی عثمانیوں سے تجارتی مراعات حاصل کر لیں، لیکن انہوں نے ان مراعات سے غلط فائدہ اٹھایا اور اسلامی علاقوں میں تمباکو نوشی کے رجحان کو عام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بالخصوص فوج میں تمباکو نوشی کو مقبول بنانے کی طرف توجہ دی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ فوج تو ناکارہ ہو جائے گی، مفتی نے اس کے خلاف فتویٰ صادر کر دیا اور تمباکو نوشی کی ممانعت کر دی۔ فوج اس فتوے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، تمام ملازمین نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ مجبوراً علماء کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس طرح فوج اپنی خواہشات کی غلام بن گئی اور علماء کرام پر اعتراض کرنے لگی، اور غیر ملکی طاقتوں نے مسلمانوں کے اندر منشیات اور حرام اشیاء کو رواج دینے کی کوشش کی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ اور نفع بخش چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور ان چیزوں کو حرام اور ممنوع ٹھہرایا ہے جو ہمارے جسم، ہماری عقل اور ہماری دولت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا علماء کرام نے تمباکو نوشی کی حرمت کا فتویٰ صادر کیا اور اس کی بیع و شراء کو ممنوع قرار دے دیا۔ تمباکو نوشی میں دینی، دنیاوی، معاشرتی اور طبی نقصانات یقینی ہیں، کیونکہ تمباکو نوشی نہ تو انسان کو صحت مند بنا سکتی ہے اور نہ ہی بھوک مٹا سکتی ہے۔ تمباکو نوشی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، اسی وجہ سے یہ حرام ہے۔ اس کا شمار ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ناپاک اور حرام ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تمباکو نوشی کی بو ان لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے جو اسے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز انسانوں کے لیے باعث تکلیف ہے وہ فرشتوں کے لیے بھی موجب اذیت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔
اور جو لوگ دل دکھاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی معیوب کام کیا ہو، تو انہوں نے اٹھا لیا اپنے سر پر بہتان باندھنے اور کھلے گناہ کا بوجھ۔ کئی دوسرے دلائل بھی ہیں جو علماء نے بیان کیے، لیکن تربیت کے فقدان اور سلطنت جو احکام نافذ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے کی کمزوری نے سپاہ اور معاشرے کے دوسرے افراد کو باغی بنا دیا تھا۔ صفوی شیعوں یعنی فارسیوں سے جنگ۔ دولت عثمانیہ کے خلفشار کو موقع غنیمت جانتے ہوئے شاہ عباس صفوی عراق عجم کو عثمانیوں سے آزاد کرانے کی فکر کرنے لگا۔ اس نے تبریز، وان وغیرہ شہروں پر قبضہ کر لیا اور بغداد اور نجف، کربلا اور کوفہ کے شیعی مقدس مقامات پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے ان مقدس مقامات کی زیارت بڑے ادب و احترام سے کی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے نجف کی زیارت میں 10 دن صرف کیے، جہاں اس نے خود زائرین کی خدمت کی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے شیعی مذہب اپنانے اور اپنے رافضی ہونے کا اعلان کیا، باوجود اس کے کہ وہ شیعہ مذہب میں پرلے درجے کا متعصب تھا، لیکن اس نے حکومت کے کاموں اور سیاست میں کسی مذہبی رہنما کو نہ آنے دیا اور ایک طرح کی مطلق العنانی کو رواج دیا۔ شاہ عباس صفوی نے سنی مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ اس کی سلطنت میں جو لوگ سنی تھے یا انہیں قتل کر دیا یا انہیں اندھا کر دیا۔ وہ کسی سنی شخص کو معاف کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنا نظریہ تبدیل کر دیتا اور شیعی مذہب کی دوستی کا اعلان کر دیتا تو اس کی جان بخشی کر دی جاتی۔ دولت عثمانیہ کو مجبوراً وہ تمام اقالیم، شہر، قلعے اور حصون شیعی رافضی صفوی دولت کے لیے ترک کرنے پڑے جو اس نے غازی سلیمان اول کے دور میں فتح کیے تھے۔ ان میں بغداد کا شہر بھی شامل تھا۔ یہ پہلا معاہدہ ہے جس میں دولت عثمانیہ اپنی بعض فتوحات سے دستبردار ہوئی۔ یہ معاہدہ زوال و انحطاط اور ضعف کا پہلا مرحلہ تھا۔ یہ پہلا معاہدہ ہے جو دولت عثمانیہ کے ضعف کو واضح کرتا ہے۔ شاہ عباس صفوی نے سنی مذہب کی مخالفت میں حد کر دی۔ وہ مسیحی طاقتوں سے روابط پیدا کر کے سنی مذہب کی حامی دولت عثمانیہ پر ضرب کاری لگانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے مسیحیوں سے باہمی تعلقات کے کئی معاہدے کیے تاکہ سنی دولت عثمانیہ کے ستونوں کو منہدم کرے۔ اس نے مسیحیوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دینے سے دریغ نہ کیا، حتیٰ کہ اس نے دولت عثمانیہ کے خلاف نصرانیوں سے بھی تعاون حاصل کرنے کے لیے یورپیوں کے حق میں کئی علاقوں سے دستبرداری کا اعلان بھی کیا۔ شاہ عباس صفوی نے ایران میں مسیحیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، لیکن سنیوں پر ہمیشہ مظالم ڈھائے۔ مسیحیوں کے ساتھ اس کا یہ خصوصی سلوک ہی تھا کہ ایران میں مشنری تحریک بڑی فعال بن گئی۔ اس نے یورپی تاجروں کو ایران میں کام کرنے کے لیے خصوصی مراعات دے رکھی تھی۔ ان کے ساتھ کئی تجارتی معاہدے بھی کیے۔ یوں ایران یورپی تجارت کے لیے ایک بہتر منڈی بن گیا، جہاں سے انہوں نے بے تحاشا دولت کمائی۔ مسیحیوں کے ساتھ اس کی رواداری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ 1007 ہجری بمطابق 1598 عیسوی میں اس نے احکامات جاری کیے کہ مسیحیوں سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ وہ دولت صفویہ کے علاقے میں جہاں چاہیں آزادی سے گھومیں پھریں، انہیں ہر طرح کی آزادی ہے۔ دولت صفویہ کے فرمانروا شاہ عباس نے جو شاہی حکم نامہ جاری کیا تھا، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ آج سے مسیحی ملک کے شہریوں اور مسیحی دین رکھنے والے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ ہمارے وطن میں جہاں آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ کسی شخص کو کسی حالت میں اجازت نہیں کہ وہ ان کی اہانت کا ارتکاب کرے۔ اس بات کے پیش نظر کہ ہمارے اور مسیحی ملوک کے درمیان محبت و پیار کے تعلقات ہیں،
مسیحی تاجروں کو ایران کے طول و عرض میں آنے جانے کی مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ وہ ایران کے جس علاقے میں اپنی تجارتی سرگرمیاں جاری رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ انہیں کسی شخص کی طرف سے کسی قسم کی تکالیف نہیں پہنچے گی، خواہ وہ حاکم ہو، امیر ہو، فوجی سپہ سالار ہو، ملازم ہو یا عام شہری۔ یہ لوگ یہاں جتنا بھی مال لائیں گے اس پر کسی قسم کی کسٹم ڈیوٹی نہیں لی جائے گی۔ کوئی شخص چاہے جتنے بھی بڑے مرتبے کا مالک ہو، ان سے مزاحمت نہیں کرے گا اور انہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ مذہبی رہنماؤں کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان کے نظریات پر کسی قسم کا اعتراض کریں یا ان کے مذہبی اعتقادات کے بارے ان سے گفتگو کریں۔ شاہ عباس صفوی مسیحیوں سے انتہائی دوستانہ مراسم رکھتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا اور ان کی عیدوں میں شریک ہوتا تھا۔ اس نے مسیحیوں کو اس بات کی بھی اجازت دے دی تھی کہ وہ ایران کے بڑے بڑے شہروں میں چرچ تعمیر کریں اور لوگوں کو نصرانیت کی تبلیغ کریں۔ مسیحیوں کے ساتھ اس قدر رفیازی اور حسن سلوک در حقیقت دولت عثمانیہ، جو مذہباً سنی تھی، سیب پر خاش کا نتیجہ تھا۔ دشمنان اسلام وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں کی تاریخ سنی مسلمانوں اور ان کی بابرکت سلطنت کے ساتھ بغض و عداوت کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ دشمنی ان سیاسی نعروں میں ہمیشہ عیاں ہوتی رہتی ہے جو وہ وقتاً فوقتاً لگاتے رہتے ہیں۔ علیحدگی پسند کی تحریکیں۔ سلطان احمد اول کے عہد حکومت میں بعض ایسی داخلی شورشیں ظہور پذیر ہوئیں جن کا مقصد اس عظیم سلطنت کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا۔ مثلاً جان بولاد کردی کی تحریک، والی انقرہ قلندر لاولی کی تحریک اور فخر الدین درزی کی تحریک، جس کے دادا کا نام بھی فخر الدین تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو 922 ہجری میں سلطان سلیم اول کے ساتھ عاملہ تھا۔ جب وہ شام میں داخل ہوئے تھے، یہ تحریکیں داخلی خلفشار کا سبب بن گئیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مملکت کو ایک ایسا آزمودہ کار وزیر عطا فرما دیا جو جہاں دیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ عمر رسیدہ بھی تھا اور سیاسی امور میں کافی مہارت اور تجربات رکھتا تھا۔ اسے صدر اعظم مقرر کیا گیا اور اس نے جواں سال سلطان کی خوب مدد کی۔ جتنے بھی باغی تھے، بالخصوص قلندر لاولی جس نے اناضول میں علم بغاوت بلند کر رکھا تھا، جبکہ اس کو انقرہ کا والی مقرر کیا گیا تھا، سب پر قابو پا لیا گیا۔ تمام بغاوتیں کچل دی گئیں اور صدر اعظم قبوجی مراد پاشا نے اناضول کو تمام باغیوں سے پاک کر دیا۔ سلطان احمد اول کی وفات۔ سلطان احمد اول انتہائی درجے کے متقی اور پرہیزگار تھے، شرعی امور کی پوری پابندی کرتے تھے، امور سلطنت براہ راست اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتے تھے، لباس میں تواضع کا خاص لحاظ رکھتے تھے، اہل علم و معرفت اور قیادت سے بہت زیادہ مشورہ لیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ ان کے عہد میں کعبہ شریف کا غلاف استنبول سے جانا شروع ہوا۔ اس سے پہلے غلاف کعبہ پیش کرنے کی سعادت مصر کو حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی میں فوت ہوئے اور جامع مسجد سلطان احمد کے قریب دفن ہوئے۔ سلطان ان اشعار کو ہمیشہ لکھ کر اپنے عمامے کے نیچے سر پر رکھتا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے: میں چاہتا ہوں کہ نبی عالی مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی تصویر ہمیشہ اپنے سر پر سجا رکھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، گلشن نبوت کے گل سرسدہ ہیں، اے احمدان مقدس قدموں کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا نہ کرو اور اس گل سربدا کے قدموں کی خاک کو ہمیشہ اپنے چہرے کے لیے غازہ بنائے رکھ۔